میں بیٹھے میں ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، میرا پڑوسی ہے، اس کی کھجور ایسے جھکی ہوئی ہے تو اس کی چند شاخیں میرے گھر کی طرف آتی. کھجوروں کے زمانے میں جب کھجوریں پک کر گرتی ہیں تو میرے بچے اٹھا کے کھانے لگتے ہیں، تو یہ دوڑ کے آتا ہے اور ان کے منہ سے کھجوریں نکال لیتا ہے. تو آپ ان سے کہیں بچوں کا کیا ہے، اتنی تو سختی نہ کرے، اور دو چار کھجوریں گرتی ہیں تو وہ کھا بھی لیں تو کیا حرج ہے. تو آپ نے کہا بہت اچھا. تو آپ نے اس آدمی کو بلوایا، کہا بھائی یہ ایک سودا کرتے ہو؟ کہا جی کیا؟ کہا یہ کھجور مجھے دے دو، میں اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں کھجور لے کر دوں گا. کیسے ظالم ہیں، یہ کیا کرتے ہیں. اخباروں کو چھوڑو، ان کا تو پیشہ ہے، روٹی کمانی. انہوں نے کسی کی پگڑی اچھال کے پیسے ملے تو اچھال دیں گے، کسی کی پگڑی سجا کے پیسے ملے تو سجا دیں گے. ان کے سامنے نہ کسی کی عزت ہے نہ کسی کی ذلت ہے. سگا بھائی اپنے بھائی کو بدنام کرنے پہ لگا ہوا ہے، پڑوسی کے عیب دیکھنے کے لیے دوربینیں لگا کے بیٹھا ہوا ہے. نیک لوگ حصے بن کیسے سکتے ہیں؟ لیکن یہ ان لوگوں کی بنائی ہوئی ترتیبیں ہیں، بتائی ہوئی، جو اللہ کو نہیں مانتے اور ان کے سامنے ایسی اٹل حقیقتیں ہیں کہ اس سے وہ بھاگ بھی نہیں سکتے. تو جو نہیں مانتے تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ ماننا پڑے گا، کوئی طاقت ضرور ہے جو اس نظام کو گردش دے رہی. تو کیا کہہ رہے ہیں، جب وہ دھماکہ ہوا، اگر اس میں 1 سیکنڈ کے 10 لاکھ کھرب حصے کیے جائیں، 10 لاکھ کھرب، وہ جو 1/10 لاکھ کھرب جز بنے گا، اگر اس کے برابر اگر اس میں کوئی تقدیم تاخیر ہو جاتی تو یہ کائنات یا دوبارہ واپس آپس میں جمع ہو جاتی اور یا پھیل کر بے ہنگم ہو کر تباہ و برباد ہوتی. جیسے کسی جگہ بم پھٹے تو چیزیں ترتیب سے پھیلتی ہیں، دھماکہ ہو گیا. تو دھماکے ہونے سے کیا ہوتا ہے، میدان جنگ میں دھماکہ ہو تو دھڑ سر اعضاء کٹ کے بکھر جاتے ہیں، گاڑیاں توپیں ٹینک درہم برہم ہو جاتے ہیں. بازار میں دھماکہ ہو تو بازار کے بازار وہ الٹ پلٹ جاتے ہیں. گندم کے کھیت میں دھماکہ ہو تو وہ کس طرح دانے بکھر جاتے ہیں. دھماکے کا عقلی فیصلہ نتیجہ تو یہ ہے کہ چیز درہم برہم ہو کے بکھر جائے. یہ ایک ایسا دھماکہ ہے جو اتنے نظم و ضبط کے ساتھ چلا، پھیلا، بکھرا اور وہ محو پرواز ہوا کہ آج تک اس میں کہیں تھوڑا سا بھی رد و بدل ہوتا ہی کوئی نہیں. یہ کیسا عقل مند دھماکہ ہے. گندم کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، دائیں بائیں 10 ٹرک کھڑے ہوئے ہیں، اوپر سے بم مارا گیا اور ساری گندم بڑے سلیقے سے ہوا میں بلند ہوئی اور 10 ٹرکوں میں جا کر فٹ ہو کے دانا دانا اس کا اکٹھا ہو گیا. جیسے یہ بات ناممکن ہے. میں آپ سے کہوں میں نے وہاں دیکھا، وہ اوپر سے بم گرا تو ہماری گندم پڑی تھی کوئی 1000 من، وہ ایک دم ہوا میں اچھلی. آگے وہ ٹرک آئے ہوئے تھے لوڈ کرنے کے لیے، پر وہ ہمیں تو کوئی تکلیف ہی نہیں اٹھانی پڑی، اپنے آپ ہی دھماکے سے گندم ہوا میں اڑی اور خود بخود 10 ٹرکوں میں جا کر فٹ ہو گئی. ہمارا تو بھائی خرچہ بچ گیا اس کو اٹھوانے کا. تو آپ سارے مجھے پاگل نہیں کہو گے کمال صاحب کوئی عقل کی بات کرو، کیا کہہ رہے ہیں؟ تو پڑھے لکھے تو ہوتے، تم کیسی دیوانوں کی باتیں کرتے ہو. تو یہ جیسے ناممکن ہے ایسے ہی اتنی بڑی کائنات دھماکے سے پھٹی اور ایک ترتیب کے ساتھ اس نے چلنا شروع کر دیا. یہ کیسے کوئی تسلیم کر سکتا ہے کہ وہ دھماکہ عقل مند تھا؟ وہ ستارے عقل مند تھے، وہ فضا عقل مند تھی جس نے ان کو اتنی زبردست تنظیم میں جکڑا اور باندھا کہ اگر 1 سیکنڈ کے 10 لاکھ کھرب حصے کیے جائیں تو اس ایک حصے کے برابر بھی اگر کوئی چیز آگے پیچھے ہوتی تو یہ کائنات تباہ ہو جاتی، درہم برہم ہو جاتی. تو اس ساری کائنات کے قانون کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو نام دیا ہے وہ اسلام ہی ہے. افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا او کرہا. یہ دیکھو میرے فیصلہ باد والے بندے، یہ میرا دین چھوڑ کر اپنے طریقوں پہ چلتے ہیں. یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ساری کائنات اسلام لا چکی ہے. اسلم من فی السماوات والارض، ساری کائنات اسلام لا چکی ہے. تو اسلام وہ یہاں وہ جھک جانے کے معنی میں ہے
اسلام وہ طریقہ زندگی ہے جو اتنی بڑی کائنات کو صحیح چلانے کی طاقت رکھتا ہے. اسلام وہ طریقہ زندگی ہے جو خرب ہا خرب کہکشاؤں کو، ستاروں کو، نظام شمسی کو اور کہکشائی نظاموں کو آپس میں اس طرح چلاتا ہے. پھر ایک اور بات ہے، جب دھماکہ ہوا تو یہ ان میں دو طاقتیں کام کر رہی ہیں. ایک طاقت ہے کشش کی، ایک طاقت ہے سرعت اور رفتار کی. ان میں ایسا تناسب قائم کیا گیا. کشش اگر زیادہ طاقتور ہوتی تو چیزیں جب پھیلی تھیں تو کشش سے سمٹ کر دوبارہ اکٹھی ہو جاتی. اگر رفتار زیادہ ہوتی تو وہ باہمی کشش سے آزاد ہو کر بکھر جاتی، منتشر ہو جاتی، نظام برہم ہو جاتا. تو کشش اور رفتار کا ایسا تناسب قائم کیا گیا کہ نہ تو یہ آپس میں مل سکیں، نہ یہ منتشر ہو کر جدا ہو کر درہم برہم ہو سکیں. اس کے درمیان میں ان کو چلانا یہ صرف اللہ کی طاقتور ذات کا کام ہے. تو اس کو پھر اللہ نے کیسے بیان کیا؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمین. اللہ نے اس کو یوں بیان کیا کہ اسی کا تو حکم چلتا ہے، اسی کا تو امر چلتا ہے زمین آسمان میں. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمین وجعل فيها رواسي وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. تیرے رب نے زمین کیسے بنائی یہ آیت بتا رہے ہیں. کس طرح پہاڑ، کیسے دریا. پہاڑوں کو اس طرح زاویوں کے ساتھ پھیلایا گیا ہے کہ ہوائیں ٹکرائیں اور بارشوں کا نظام بنے. اگر پہاڑوں کی یہ ترتیب نہ ہوتی تو ہواؤں کے رخ پلٹ جاتے، پھر جاتے، بدل جاتے اور زمین پر بارش کا قطرہ نہ برستا. یہ کوئی بڑا زبردست علم والا ہے جس نے ایک ایک پہاڑی کو بھی اپنے نظام کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ جوڑا اور باندھا اور جکڑا اور گاڑ کے دکھایا ہوا ہے. ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف استوا کیا. وہی دخان، وہ دھواں تھا. فقال لها وللارض، پھر اس نے زمین سے کہا، آسمانوں سے کہا، ایتیا طوعا او کرہن، جھکو جھکو، تابع ہو جاؤ، فرمانبردار ہو جاؤ، غلام ہو جاؤ، میری مان کے چلو. 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتی ہو. 1 ملی میٹر کے 1 کروڑویں حصے کے برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکو گی. مانتی ہو اے زمین، مانتے ہو اے آسمان. تو دونوں پکار اٹھے. قالتا اتینا طائعین، زمین پکار اٹھی، آسمان آسمان پکار اٹھے، یا اللہ ہم تابع، ہم تیرے فرما بردار. تو گھمائے، تو پھرائے، تو دوڑائے، تو اڑائے، تو چلائے، تیرے تابع. تو نے گاڑا پہاڑوں کو تو وہ گڑ گئے، اس نے چلایا پانیوں کو تو وہ چل پڑا. اس نے ہواؤں کو نسیم بنایا تو وہ نسیم بن گئی، انہیں سرسر بنایا تو وہ سرسر بن گئی، انہیں مرسلات بنایا تو وہ رحمت بن گئی، انہیں عاصفات بنایا تو وہ عذاب بن گئی، انہیں صبا بنایا تو وہ رحمت بن کے آئیں، انہیں عقیم بنایا تو وہ عذاب بن کے آئیں. جو چیز ہے مانو کا مان لیا. دریاؤں کو چلایا، پانی چلو حاضر، پہاڑوں رکو حاضر، ہوا تو لطیف بن جا، لبیک میرے اللہ. اے درختوں پھل دو، لبیک میرے اللہ. کیکر تو نے کانٹے دینے ہیں کبھی پھل نہیں دینا، بہت اچھا میرے اللہ. اے آم تجھ پہ امرود نہ نکلے، لبیک میرے اللہ. اے انگور تیرے اوپر کبھی کیلا نہ نکلے، لبیک میرے اللہ. یہ دیکھو تو صحیح میرے رب کا نظام جو کائنات میں، بحر بر میں، عرش و فرش میں، قطرے اور بحر میں، تنکے اور جنگل میں، مچھر اور ہاتھی میں، پروانے اور جبریل میں یکساں طاقت کے ساتھ چل رہا ہے. اور کسی ایک جگہ میرا اللہ نہ خطا کھاتا ہے، نہ بھولتا ہے، نہ پھٹکتا ہے، نہ گھبراتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ پریشان ہوتا ہے، نہ وہ تھک کے ریٹائرنگ روم میں چلا جاتا ہے. یہ ریٹائرنگ روم نہیں ہوتے افسران کے، وہ کام بھی کچھ نہیں کرتے پھر بھی پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں. میرا رب تو کر کر کر، نہ تھکے، نہ سوئے، نہ اونگے، نہ گھبرائے، نہ غافل، نہ عاجز، نہ جاہل، سب پر یکساں طاقت اور قدرت کے ساتھ
ایک وقت میں کوے کو کالا رنگ دینا ہے، اسی وقت میں جبکہ کوے کو کالا رنگ دیا جا رہا ہے، اسی وقت میں کبوتر کو سفید رنگ دینا ہے، اسی وقت میں مرغابی پہ چند رنگ لگانے ہیں، اسی وقت میں سرخاب پر سرخ رنگ کا پینٹ لگانا ہے، اس کی لمبی دم کو بنانا ہے، اور اسی وقت میں چڑیا کی دم پر عجیب سے دھبے لگانے ہیں، اسی وقت میں مور کو حسن و جمال سے مزین کرنا ہے، اسی وقت میں مگرمچھ کو خوفناک شکل دینی ہے، اور اسی وقت میں راج ہنس کو حسین گردن دے کر، لمبی گردن دے کر ناز نخرا سکھانا ہے، اسی وقت میں ہاتھی جیسا بدصورت جانور بنانا ہے، اور اسی وقت میں بلبل جیسا حسین پرندہ بنانا ہے، اسی وقت میں پپیہے جیسا نازک پرندہ بنانا ہے، اور اسی وقت میں گدھے جیسا بے وقوف جانور بنانا ہے، اور اسی وقت میں گھوڑے جیسا ناز نخرے والا حسین حسن و انداز والا وہ جانور بنانا ہے۔ ایک وقت میں میرا اللہ کیا کیا کر رہا ہے۔ نباتات میں ایک پنکھڑی پر کتنے رنگ بنانے ہیں، گلاب کو سرخ جوڑا پہنانا ہے، چمبیلی کو سفید ریشم کا لباس پہنانا ہے، نرگس کے پھول کو کئی رنگ دے کر سورج کا طواف اس کو کروانا ہے، وہ سورج کا طواف کرتی رہے، یہ اس کے ذمے ہے، یہ اسی کے ذمے ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے گھومے، اسی کے پیچھے پیچھے گھومے۔ یہ سارے نظام بناتے ہوئے، بڑے بڑے شکلیں بناتے ہوئے، تتلی کے چھوٹے سے پر پر بڑا خوبصورت پینٹ لگانا ہے، چھاپا لگانا ہے۔ میں بھی گجرانوالہ سے آ رہا ہوں، رات وہاں تھا، شب جمعہ میں بیان تھا، رات سوتے سوتے 1 بج گیا، ابھی میں بہت سخت تھکا ہوا، 12 بجے پہنچا ہوں۔ تو میں راستے میں 3-4 تتلیوں کو میں نے اڑتے ہوئے دیکھا، وہ سامنے آئی گاڑی کے، سفید راک، پھر رنگین، پھر سرخ، پھر اس پہ کتنے رنگ اور پینٹ۔ وہ تو تتلی کہہ رہی تھی کہ اللہ ہے کوئی مصور، ہے کوئی کاریگر، ہے کوئی بے خطا مالک، ہے کوئی بے بدل اللہ، ہے کوئی بلا مثال، بلا شبیہ، بلا بدیل، ہے کوئی اتنے سارے کارخانے میں اتنے مختلف قسم کے انداز بناتا ہے، صورتیں بناتا ہے، آوازیں بناتا ہے، شکلیں بناتا ہے، اور ان کو خاصیتیں دیتا ہے، اور پھر کسی ایک جگہ بھی تو وہ خطا نہیں کھاتا۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے وہ حقیقی رب اور اللہ۔ کرینا یا اللہ آ گئے، ہم آ گئے۔ فقضاہن 7 سماوات، پھر اس نے 7 آسمانوں کو فیصلہ کر دیا، بن جاؤ، بنے۔ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، پھر ہر آسمان میں اپنی حکومت کو قائم کر دیا۔ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ، پھر آسمان نہیں، آسمان بھی، ان کا درمیان بھی، پھر خلا بھی، اس کا درمیان بھی، پھر زمین بھی، زمین کے تحت الثرى تک بھی۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرى وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تحت الثرى تک وہی اکیلا، تھکے بغیر، سوئے بغیر، اونگے بغیر، کھائے بغیر، پیے بغیر، ہیں آرام کیے بغیر۔ کل یوم هو فی شأن، اپنی شان میں، آن میں، طاقت میں، قدرت میں، کبریائی میں، جلال میں، جبروت میں، ہیبت میں، ملک میں، ملک میں، ہر چیز میں کامل، اکمل، اطہر، انور، اعلی، اعز، اجل، اور اکبر، اہم، اتم، ہر چیز میں کامل کامل کامل، بے بدل، بے مثال۔ اس ساری کائنات نے کہا ہم مسلمان ہیں، وہ مسلمان بن کے چلے تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نہ کبھی زمین کا نظام بگڑا، نہ آسمانوں کا نظام بگڑا، نہ سورج چاند کا نظام بگڑا، نہ ہواؤں کا نظام بگڑا، نہ پہاڑوں ندی نالوں کا نظام بگڑا۔ اسی نظام کو اللہ نے انسان پر پیش کیا۔ اے میرا بندہ، تو بھی مسلمان بن جا تو تو بھی ایسے چین سے زندگی گزارے گا، تو بھی ایسے الفت کی زندگی گزارے گا، تو بھی ایسے باہمی ربط کی زندگی گزارے گا، تو بھی نظم و ضبط کی زندگی گزارے گا، تو مسلمان بن جا۔ ایک بہت بڑے طبقے نے کہا ہم تو بنتے ہی نہیں، ہمارے جیسوں نے کہا بنتے تو ہیں پر تیری مانتے نہیں، کریں گے وہ جو ہمارے جی میں آئے گا، کہیں گے وہ جو ہمارے جی میں آئے گا۔ تو میرے بھائیو، اس وقت دنیا ان لوگوں سے خالی ہے جو اللہ کی مان کے چلتے اور اللہ کو راضی کر کے اپنے حق میں فیصلے اترواتے۔ کوئی خال خال، کوئی دانا دانا، کوئی ٹاواں ٹاواں زندہ ہیں جن کی برکت سے چھت قائم ہے، سورج چمک رہا ہے، دھرتی بچھی ہوئی ہے۔ اگر وہ بھی دنیا سے اٹھ جاتے تو ہمارے جیسے جانوروں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے جیسے نافرمانوں کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اسے تو فرمان برداروں کی حاجت کوئی نہیں، ہماری حاجت کہاں سے ہوتی؟ تو میرے بھائیو، اس کائنات کا بھی ایک نظام ہے، اس انسانوں، اس کا نام اسلام، ہمارا بھی ایک نظام ہے، اس کا نام بھی اسلام ہے۔ اس کائنات سے نفع اٹھانے کا ایک مخصوص طریقہ ہے، زمین سے نفع اٹھانے کا ایک مخصوص طریقہ ہے، تجارت سے نفع اٹھانے کا ایک مخصوص طریقہ ہے، آگ سے نفع اٹھانے کا ایک مخصوص طریقہ ہے، پانیوں سے نفع اٹھانے کا ایک مخصوص طریقہ ہے۔ زندگی کی تمام چیزوں سے، معدنیات سے، لوہے سے، تانبے سے، پیتل سے، آگ سے، چونے سے، پتھر سے، ان ساری چیزوں سے نفع اٹھانے کے طریقے ہیں۔ ایسے ہی میرے بھائیو،
دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو حاصل کرنے کا ایک مخصوص طریقہ ہے، اس جسم کو ابدی عذابوں سے بچانے کا، اس جسم کو ہمیشہ کی راحوں تک پہنچانے کا ایک مخصوص طریقہ ہے۔ اس طریقے کا نام اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ طریقہ اسلام ہے۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کو چھوڑ کر جو جس طریقے پر چلے گا ناکام ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ تو بھائیو، ہم اس وقت نام کے مسلمان، ہمارے پاس حقائق کوئی نہیں، دین کے لفظ کی بھی طاقت ہے، دنیا کے لفظ کی طاقت کوئی نہیں۔ میں کہتا رہا ہوں موٹر موٹر موٹر، روٹی روٹی روٹی، پانی پانی پانی، اس سے میرا کچھ بھی نہیں بنے گا۔ پیسہ پیسہ پیسہ، سونا سونا، چاندی چاندی، اس سے میرا کچھ بھی نہیں بنے گا، کیونکہ دنیا گندی اور حقیر چیز ہے۔ لفظ کی کوئی طاقت نہیں، صورت کی کوئی طاقت نہیں۔ میں بازار سے ایک پلاسٹک کی گاڑی لے کر آ جاؤں 100 200 2000 4000 کی، یہ میرے کسی کام کے نہیں، بچوں کے کھیلنے کے تو ہے، پر یہ مجھے منزل تک پہنچانے کی نہیں ہے۔ دنیا جب تک حقیقت کے ساتھ حاصل نہ ہو اس کی طاقت کوئی نہیں۔ لفظ ایک گاڑی سے بھی کچھ نہیں بنے گا، پلاسٹک کی گاڑی سے بھی کچھ نہیں بنے گا۔ اصل گاڑی لے کر آؤ، 1 لاکھ کی، 2 لاکھ کی، کروڑ کی، 5 لاکھ کی، 20 لاکھ کی، وہ آپ کو مجھے منزل تک پہنچانے کے کام آئے گی۔ لیکن دین بڑی طاقتور چیز ہے، اس کے لفظ کی بھی طاقت، اس کی صورت کی بھی طاقت ہے، اس کی حقیقت کی بھی طاقت ہے۔ لفظ میں اتنی طاقت ہے کہ لا تقوم الساعة حتى لا يقال اللہ اللہ، لفظ کی طاقت، لفظ۔ یہ آسمان کی چھت کتنی بڑی ہے، زمین کا فرش کتنا چوڑا ہے، چاند تاروں کی گردش کتنی پیچیدہ باریک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے، جب تک ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود رہے گا، نہ زمین پھٹے گی، نہ آسمان ٹوٹے گا، نہ پہاڑ تڑتڑائیں گے، نہ سمندر میں آگ لگے گی، نہ دریا خشک ہوں گے، نہ سورج بجھے گا، نہ چاند ڈوبے گا، بلکہ ساری کائنات کا نظام قائم رہے گا۔ قیامت نہیں آ سکتی جب تک ایک آدمی بھی اللہ کہنے والا موجود ہے۔ یہ لفظ کی طاقت ہے، لفظ، صرف لفظ کی طاقت۔ اس کی صورت کی بھی طاقت ہے۔ ہم سارے اس وقت جو نماز پڑھنے بیٹھے نا، ہمارے پاس صورت کی نماز ہے۔ حقیقت کی نماز کسے کہتے ہیں؟ اقم الصلاۃ لذکری، جب آدمی کہے اللہ اکبر تو اس کے بعد اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک اللہ کے سوا کسی کا دھیان نہ آئے، یہ ہے حقیقت کی نماز۔ ہم سب کے پاس صورت کی نماز ہے، پڑھانے والا بھی آپ جیسا ہے، پڑھنے والے بھی میرے جیسے ہیں، ہم دونوں جیسا امام ویسے مقتدی، جیسی تیری ڈفلی ویسا میرا راگ، جیسے تو بجائے گا ویسے میں گاؤں گا۔ ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، کشتی شکستہ گانے، سب کی کشتی شکستہ ہے۔ لیکن اس کی بھی طاقت ہے، اس کی صورت کی بھی طاقت ہے، صورت میں بھی طاقت ہے کہ یہ نماز بھی اگر قائم رہی تو ہم نہ پڑھنے کا جو عذاب ہے جہنم کا، اس سے بچ جائیں گے۔ نہ پڑھنے کا جو عذاب ہے اس سے بچ جائیں گے۔ اور اگر 51% مسلمان نمازی بن جائیں، ایسی ہی نماز پڑھیں جیسی اب پڑھ رہے ہیں، لیکن 51% ہو جائیں، 51%، تو اللہ طاقت کا ترازو مسلمانوں کے حق میں جھکا دے گا، اور عزت کا توازن مسلمانوں کے حق کی طرف جھک جائے گا، اور بلندیاں اور سرفرازیوں کا توازن مسلمانوں کے حق میں ہو جائے گا۔ صرف 51% پاکستانی نمازی ہو جائیں۔ تو میں کیا کروں، کہاں کا سمے میں ہم تو سارا پاکستان پھر لیا، گلگت کی چوٹیوں سے لے کر مکران کے بعد وہ سنگلاخ پہاڑیوں تک، 5% سے زیادہ نمازی کوئی نہیں۔ 5% میں زیادہ بتا رہا ہوں، 5% سے زیادہ نمازی کوئی نہیں ہے۔ تو صورت کی بھی طاقت ہے، صورت، دین کی صورت کی بھی طاقت ہے۔ اور حقائق جب آئیں گے تو سیدھا جنت، دنیا بھی جنت، آخرت بھی جنت۔ اگر حقائق نصیب ہو گئے تو یہ جہان بھی جنت بنے گا، وہ جہان بھی جنت بنے گا۔ دین پر بھائیو چلنے کے لیے پہلے ذہن بنانا پڑتا ہے، وہ ذہن ہمارا کوئی نہیں بنائے گا۔ کائنات تو مجبور ہے، ہمیں اللہ نے امتحان میں ڈالا، مجبور نہیں کیا کہ یہ ہے فہدیناہ النجدین، یہ راہ بھی ہے، یہ راہ بھی ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، مان کے بھی چل سکتے ہو، انکار بھی کر سکتے ہو۔ تو جو اصل کام ہے، پہلا کام جو کرنا تھا وہ تھا اولاد کا ذہن بنانا کہ میرا بچہ مسلمان بن کے چل، دنیا بھی تیری، آخرت بھی تیری۔ ہمارا ذہن یہ بن گیا کہ پڑھو ورنہ بھوکے مرو گے، ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، دکان سنبھالو، سیٹ سنبھالو، میرے ہوتے ہوتے میرا کام سنبھال لو ورنہ تم برباد کر دو گے، خراب کر دو گے، بھوکے مر جاؤ گے، کیا کرو گے، ریڑیاں چلاؤ گے، کیا کرو گے۔ یہ ذہن بنایا گیا نسل کا، اولاد کا، لہذا دین ان کے لیے ایک ناآشنا پیغام بن گیا، دنیا اور اس کی چیزیں ایک بڑی طاقتور چیز بن کے سامنے آیا۔ تو ذہن سازی سب سے پہلا کام تھا جو ہوا نہیں، تبلیغ میں ذہن سازی کا کام ہو رہا ہے۔
سب سے پہلے اللہ جو ذہن بناتا وہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ہو، انا للہ، تم اللہ کے ہو، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تمہارا نہیں، الملک للہ، سب کچھ تمہارے اللہ کا ہے، جو طاقت ہے وہ تمہاری نہیں، ان القوت للہ جمیعا، ساری طاقتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ساری حکومت، قل ان الامر کلہ للہ، ساری حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے، طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو تمہاری اپنی ذات ہے وہ تو پہلے ہے، باقی چیزیں تو بعد میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تم اللہ کے تو تمہاری دکان بھی اللہ کی، تمہارا گھر بھی اللہ کا، تمہاری زمین بھی اللہ کی، تمہارا سب کچھ اللہ کا، انا للہ، ہم اللہ کے لیے، ہم اللہ کے غلام، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہمیں ادھر ہی لوٹ کے جانا ہے۔ تو یہ ایک ذہن قرآن دیتا ہے کہ اللہ بڑی طاقت ہے۔ الملک للہ، الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ، ملک، حکومت، مخلوق، طاقت، سب کچھ اللہ کا، سب کچھ اللہ کا۔ انسانی فطرت ہے، چونکہ انسان خود کمزور ہے، یہ طاقتور کے آگے دب جاتا ہے، طاقتور کے آگے جھک جاتا ہے۔ اللہ اس نفسیات کو اپنی طرف موڑ کر ان آیات سے یہ ذہن بناتا ہے سب کچھ اللہ کا ہے۔ اب اللہ سے بادشاہوں سے لینے کا طریقہ کیا ہے؟ تعلق بنانا۔ بادشاہوں سے لینے کا طریقہ تعلق بنانا، تعلق کے لیے واسطے تلاش کرنا، کوئی کسی کو واسطہ بناتا ہے، کوئی کسی کو واسطہ بناتا ہے، کوئی کسی کو واسطہ بناتا ہے، تو اس سے آگے تعلق بنتا ہے۔ سب کچھ اللہ کا ہے۔ قل ان الامر کلہ للہ، ان الارض للہ، زمین اللہ کی، والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون، بنایا بھی اللہ نے، پھیلایا بھی اللہ نے، ہاتھ میں کس کا ہے؟ یمسک السماوات، لگام بھی اللہ کے ہاتھ میں، زمین کو والارض فرشناها، پھیلایا اللہ نے، والارض مددناها، بنایا اللہ تعالیٰ نے، والارض بعد ذلك دحاها، پھر یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ یمسک السماوات والارض، زمین آسمان کی لگام اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ قرآن ایک ذہن بناتا ہے، یہ ذہن ہم نے نہ اپنا بنایا نہ بچوں کا بنایا، جو کچھ اس میں ہے وہ کس نے رکھا؟ قدر فیہا اقواتہا، وہ اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ اس قبضہ کس کا ہے؟ قبضہ کس کا ہے؟ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، زمین کا اندر بھی اس کے قبضے میں، باہر بھی اس کے قبضے میں۔ اانتم اشد خلقا ام السماء، تمہارا بنانا اتنا مشکل نہ تھا جتنا آسمان کا بنانا مشکل تھا۔ گویا اللہ یوں کہہ رہا ہے تمہیں قابو کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا آسمان کو قابو کرنا مشکل ہے۔ یہ ایک انداز ہے قرآن کا، جیسے ہم بچے کا ذہن میں بیٹا پڑھو، بیٹا پڑھو، پڑھو گے تو بڑے بنو گے، ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، کمپیوٹر انجینئر بن جاؤ، باہر کی ڈگری لے کر آؤ، یہ ہم اپنے بچوں کا ذہن بناتے رہتے ہیں، وہ اس کے مطابق اپنی زندگیاں کھپاتے رہتے ہیں۔ اللہ یہ ذہن بنا رہا ہے کہ تمہارا اللہ سب کچھ ہے، تمہارے اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ہوا ہو، برف ہو، بھاپ ہو، بادل ہو، بجلی ہو، بارش ہو، پانی ہو، پہاڑ ہو، جمادات ہو، نباتات ہو، حیوانات ہو، آبی ہو، ناری ہو، نوری ہو، خاکی ہو، ہوائیں ہو، خلائی ہو، فضائی ہو، زمینی ہو، آسمانی ہو، جو بھی ہے اس پر تیرے اللہ کی شہنشاہی کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ اور کیسے لیں؟ اب کیسے لیں؟ تو تعلق بناؤ۔ تعلق بنانے کا راستہ کیا ہے؟ کا واسطہ تلاش کرو۔ واسطہ کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، واسطہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ خود کہہ رہا ہے اگر مجھ سے تعلق بنانا ہے تو میرے نبی کے طریقے پر چلو، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، ہماری تمہاری دوستی ہو جائے گی، دوستی میں جو کہو گے کر دیا جائے گا۔ اس کو ایک انداز تو یہ اختیار کیا گیا، اے فیصلہ آباد والو، گلستان والو، اگر مجھ سے تعلق بنانا ہے تو نہ مجھے پیسے کی ضرورت نہ تمہاری ڈگریوں کی ضرورت، بس ایک کام کرو، میں نے ایک حبیب چنا ہے، ایک حبیب جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس جیسا میں نے بنایا ہی کوئی نہیں، جس جیسا ہے ہی کوئی نہیں، نہ ایسا زمین میں ہے نہ آسمان میں ہے، نہ ایسا زمین میں ہے نہ آسمان میں ہے۔ خالق تو خالق ہے نا، مخلوق میں اس جیسا نہ زمین میں نہ آسمان میں، نہ جبریل اس جیسا، نہ میکائیل اس جیسا، نہ اسرافیل اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، بس ایک میرا حبیب ہے جس کو میں نے سب سے اعلیٰ، افضل، عرفہ، برتر بنایا۔ میں یوں کہا کرتے ہیں، حسان ابن ثابت نے جو کہا نا حضور کے بارے میں، یہ ساری دنیا کے نعتیں، ابھی ربیع الاول آئے گا نا تو نعت شروع ہو جائے گی اور حمد ہوگی، اور ہوتی چلی آئی، ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی قیامت تک۔ لیکن حسان ابن ثابت کے دو شعر ساری دنیا کے نعتیہ کلام پر حاوی اور بھاری ہیں، چاہے عربی میں کوئی کلام لکھا گیا، چاہے وہ قصیدہ بردہ لکھا گیا، اور چاہے وہ فارسی میں لکھا گیا، اور چاہے وہ رومی نے لکھا یا جامی نے لکھا یا سعدی نے لکھا، جس نے بھی جو لکھا وہ ان دو کے سامنے بالکل ہیچ ہو جاتا ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطَّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حسن ظاہر نظر آتا ہے، جمال چھپا ہوتا ہے، جمال نسب سے تعلق رکھتا ہے، حسن ذات سے تعلق رکھتا ہے۔ تو کہنے یہ تیرے جیسا حسین تو میری آنکھ نے دیکھا نہیں،
تیرے جیسے جمال والا کسی مانی جنانی، خلقت مبرئا من کل عیب، تو ہر عیب سے پاک پیدا ہوا، کأنک قد خلقت کما تشاء، یہ جملہ، یہ مصرع کوئی نہ کہہ سکا، یہ ان دو شعروں کی جان یہ آخری مصرع ہے، کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا۔ اس میں تخیل کیا ہے؟ اصل میں تو جیسے اللہ نے چاہا ویسے اللہ نے پیدا کیا، اللہ کی چاہت پہ آپ پیدا ہوئے ہیں، لیکن یہ تخیل کیا ہے کہ حسان ابن ثابت نے اللہ کے محبوب کی روح کو سامنے کھڑا کر دیا اور اللہ کے سامنے پیش کر دیا، روح حبیب اور محبوب آپس میں مخاطب ہو رہے ہیں، حبیب اللہ اور محبوب دونوں آپس میں بات ہو رہی ہے، ادھر محبوب کی روح ہے ادھر اللہ ہے، اور وہ اپنے حبیب کی روح سے پوچھ رہا ہے کأنک قد خلقت کما تشاء، اے میرے حبیب تو بتا تیرا چہرہ کیسے بناؤں، تو بتا تیری آنکھیں کیسے بناؤں، تو بتا تیرا ناک کیسے بناؤں، تو بتا تیرے کان کیسے بناؤں، تو بتا تیرا سراپا کیسے بتاؤں، تو بتا تیری گفتار، تیرا حسن، تیرا ظاہر، تیرا باطن کیسے بناؤں۔ تو جیسے جیسے اللہ کے نبی کہتے گئے ویسے ویسے اللہ تصویر بناتا چلا گیا۔ یہ تخیل کی بلندی ہے، بنایا اللہ ہی نے ہے، بنایا اللہ ہی نے ہے، اس میں اللہ کے نبی کو کوئی دخل نہیں ہے کہ مجھے کیسے بناؤ، بنایا اللہ نے۔ پر جس تخیل پر حسان پہنچا ہے وہاں قیامت تک کوئی شاعر نہ پہنچ سکا، نہ پہنچ سکتا ہے۔ حسان بوڑھے تھے، بڑھاپے کی عمر میں اسلام نصیب ہوا۔ جب حضور تشریف آئے مدینے میں تو 60 سال عمر تھی، تو وہ لڑنے کے قابل تو تھے نہیں۔ اس جنگ خندق میں عورتیں قلعے میں بند تھیں، ایک یہودی دیکھنے آیا، حسان بن ثابت پہرے پر تھے، بس صفیہ نے کہا حضور کی پھوپھی یہ یہودی ہماری جاسوسی کرنا ہے، اس کو مارو۔ کہنے کہ میری ہمت کوئی نہیں، یا امت الرسول میری ہمت کوئی نہیں۔ تو صفیہ نکلی خود، وہ لاٹھی اس کے سر پہ مار کے اس کو قتل کر دیا۔ کہنے کہ جب اس کا سر تو کاٹ لے، کہنے کہ مجھ سے یہ بھی نہیں کاٹا جاتا۔ لیکن جو شعر کہتے تھے تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ حسان کے جو اشعار ہیں یہ قریش کے سینے میں تیروں سے زیادہ تیز ہو کر لگتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا مجھ سے تعلق بنانا ہے، اس کے پیچھے چلو۔ پھر ایک اور آیت دوسرے انداز میں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ یہ اس میں اور خوبصورت انداز میں بات آئی ہے کہ اللہ یوں کہہ رہا فلا وربک، اے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم ہے تو خود اس کا ترجمہ کرتے ہوئے میں ہمیشہ پریشان ہو جاتا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا اس کا ترجمہ کیسے کروں۔ فلا وربک، اللہ خود تو ہے، خود تو رب محمد ہے، خود تو رب احمد ہے، خود تو رب مصطفیٰ ہے، اور یوں کہہ رہا ہے فلا وربک، اے میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم۔ یہ اپنائیت کی انتہا ہے۔ کوئی کلام کو سمجھنے والے اس میں سے کوئی تعبیر نکالیں، میرے جیسا ان پڑھ تو سمجھ میں بس حیران ہو کے چپ کر کے آگے گزر جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا اس کو میں کیسے، اس کی تعبیر کیسے کروں۔ فلا وربک، اے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، جیسے اپنے آپ کو اپنے سے جدا کر کے پھر اپنی ذات کو اپنے محبوب کی طرف منسوب کر کے پھر یوں کہہ رہا مجھے تیرے رب کی قسم۔ واہ واہ، گویا یوں کہہ رہا میں تیرا ہی ہوں اور میں کسی کا نہیں، میں تیرا اور کسی کا نہیں، میں صرف تیرا ہوں اور کسی کا نہیں۔ تو اگر وہ اور کسی کا نہ بنا تو سارے تو برباد ہو گئے، مر گئے۔ اللہ نہ ملا تو کیا ملا؟ ان وجدتنی وجدت کل شیء وان فتنی فاتک کل شیء وانا خیر لک من کل شیء۔ اگر اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا، اور اگر اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا تو ہم تو برباد ہو گئے۔ یہ آیت کیوں کہہ رہی؟ بس میں اپنے محبوب کا اور کسی کا نہیں، جاؤ اپنا کام کرو، میں تمہارا کچھ نہیں ہوں۔ یا اللہ ہم تو تیرے بننا چاہتے ہیں، تو ہمارا بن، ہماری تو ضرورت ہے تو ہمارا بن، ورنہ ہم تو لٹ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اچھا ٹھیک ہے میں ایک طریقہ بتاتا ہوں، وہ اختیار کرو تو پھر تمہارا بھی بن جاؤں گا۔ وہ کیا ہے؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میرے نبی کے فیصلوں پہ سر جھکا دو، نہ چوں کرو نہ چراں، نہ این کرو نہ آں، نہ اوں کرو نہ ہوں، سر جھکا دو۔ اور سر جھکانا وہ نہ جیسے حکومت کے افسر حکومت کے سامنے سر جھکاتا ہے، وہ سر تو جھکاتا ہے لیکن اندر سے گالیاں دیتا ہے، اور تیرا رب تو تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم نے سر محبت میں جھکایا ہے یا مجبوری میں جھکایا ہے۔ فیصلہ آباد کے رہائشی آدمی کا حکومت ٹرانسفر کر دے لاہور، تو پہلا زور تو لگاتا ہے کہ میری ٹرانسفر رک جائے، نہیں رکتی تو بیچارہ جاتا بھی ہے اور حکومت کو گالیاں بھی دیتا ہے، آتا بھی ہے جاتا بھی ہے گالیاں دیتا ہے، اور حکومت کے دفتر میں وہ فرما بردار ہے کیونکہ اس نے لاہور جا کے جوائن کر لیا اور اپنی سیٹ کو سنبھال لیا۔ حکومت کے دفتر میں یہ فرما بردار، حالانکہ یہ حکومت کو بڑے بڑے تبرے تول رہا ہے،
बड़ा घर को इन जालिमों का, बदमाशों का, बच्चों से उखाड़ दिया, न इधर सुकून न उधर सुकून। तो माना तो इसने भी है, तो ये सारी फौज, सारी पुलिस, सारी इंतजामिया और ये सारे जो हमारे उसमें प्राइवेट सेक्टर में जितने मुलाजमीन हैं, ताजरों के, जिम्मेदारों के, ये ऐसे ही मानते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहा है ये मैं कबूल नहीं करूंगा, मैं तो तुम्हारे दिल को देख रहा हूं, मैं तुम्हारा अंदर देख रहा हूं। ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, मैं तुम्हारा कब बनूंगा, तुम्हारा ईमान कब कबूल होगा, तुम्हारा अहद व पैमान, तुम्हारा कलमा तौहीद, तुम्हारा इस्लाम कबूल तब कबूल होगा जब तुम अपने मेरे नबी के सामने गर्दन झुका दो। ये झुकाने में देख रहा हूं, सुम्मा ला यजिदू सुम्मा ला यजिदू सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़दैत व युसल्लिमू तस्लीमा। ते मेरे नबी के फैसलों पर सर झुकाकर काम नहीं चलेगा, सर भी झुकाओ दिल भी झुकाओ, सर भी झुकाओ दिल भी झुकाओ, जबान भी कहे लब्बैक और दिल भी कहे लब्बैक, वजूद भी कहे लब्बैक और दिल भी कहे लब्बैक, सरापा भी लब्बैक कहे और रूह भी लब्बैक कहे। और मेरे नबी के हुक्मों पर, फैसलों पर दिलो जान से जब तक तुम राजी न हो गए तो मैं तुम्हारी इताअत भी कबूल नहीं करूंगा। तुम्हारी ये सारी इताअत को हुकूमत कर ले, तनख्वाह दे दीजिए, रोज लाहौर जाता है, गालियां देता जाता है, गालियां देता आता है, हुकूमत कौन सा सुन रही है, महीने के बाद तनख्वाह। और मेरा अल्लाह ऐसा नहीं है, वो तो दिल की धड़कनों में उठने वाली सदाएं सुन लेता है। मेरा दिल तो बहुत बड़ा है, वो चींटी के अंदर से उठने वाली सदा को भी सुन लेता है। हाँ, जो चींटियों की सुन ले वो कैसा सुनने वाला है। वो चींटी तो जमीन के ऊपर है, जमीन की तह में चलने वाले कीड़ों की सदाएं भी वो सुन लेता है। जो ऐसा जानने वाला, उसको धोखा कैसे दिया जाए। तो भाइयों, इस्लाम पे आना हमारी जिंदगी की नजात है, इस्लाम पे आना हमारी आखिरत की नजात है, पर ये नाफिज नहीं होता। हुकूमतें नाफिज नहीं कर सकती, और डंडे से इस्लाम पे चलाया नहीं जा सकता। ये पंखा मेरे आपके डंडे से नहीं चल रहा, अंदर की ताकत से चल रहा है। इसका तार काट दो, फिर उसको डंडे मारो फिर भी नहीं चलेगा, जूते मारो फिर भी नहीं चलेगा, इसका आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ फिर भी नहीं चलेगा। और इसके अंदर ताकत पैदा कर दो, फिर आपके इशारे पे चलेगा, इशारे पे बंद होगा। आपने उंगली का इशारा यूं नीचे किया तो वो चल पड़ा, ऊपर किया तो वो बंद हो गया। और रिमोट कंट्रोल सिर्फ आपकी बरकी शुआओं को समझ नहीं आ गया, आपने बटन दबाया तो वो चल पड़ा। आपने दूर से बैठकर यूं इशारा किया तो वो बंद हो गया, इशारा किया तो वो चल पड़ा। क्यों? इसके अंदर में ताकत आ गई है। इसकी ताकत निकाल के ना इसे तुम डंडे से चला सकते हो, ना जूते से चला सकते हो, ना मिन्नत से चला सकते हो, ना खुशामत से चला सकते हो। इंसान ये तो लोहा है और इंसान तो गोश्त पोस्त है। ये डंडे से नहीं चलता, ये जूतों से नहीं चलता, ये अंदर की ताकत से चलता है, जिसका नाम ईमान है, जिसका नाम इस्लाम है, जिसका नाम तकवा है। ये वो अंदर की ताकत जब पैदा होती है तो आदमी हर चीज से टकरा जाता है। तो अल्लाह से दुनिया और आखिरत में लेने का रास्ता इस्लाम है, और अल्लाह से ताल्लुक बनाने का रास्ता हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। ऐसा ताल्लुक बनाओ कि दिल बाग बाग हो जाए, फिर अल्लाह के फैसले बदल जाएंगे। एक वाक़या सुनाता हूं। आप मस्जिदों की कमियां तलाश करते फिरते हैं, ये उलमा ये ऐसे, ये कारी ये ऐसे, ये इमाम मस्जिद ये ऐसे। मेरा नबी तो मुनाफिकों को छुपाता गया। बैठे में एक शख्स आया, कहने लगा या रसूल अल्लाह, मेरा पड़ोसी है, उसकी खजूर ऐसे झुकी हुई है तो उसकी चंद शाखें मेरे घर की तरफ आती। खजूरों के जमाने में जब खजूरें पक कर गिरती हैं तो मेरे बच्चे उठा के खाने लगते हैं, तो ये दौड़ के आता है और उनके मुंह से खजूरें निकाल लेता है। तो आप उनसे कहें बच्चों का क्या है, इतनी तो सख्ती न करे, और दो चार खजूरें गिरती हैं तो वो खा भी लें तो क्या हर्ज है। तो आपने कहा बहुत अच्छा। तो आपने उस आदमी को बुलवाया, कहा भाई ये एक सौदा करते हो? कहा जी क्या? कहा ये खजूर मुझे दे दो, मैं इसके बदले में तुम्हें जन्नत में खजूर लेकर दूंगा। कैसे जालिम हैं, ये क्या करते हैं। अखबारों को छोड़ो, उनका तो पेशा है, रोटी कमानी उन्होंने। किसी की पगड़ी उछाल के पैसे मिले तो उछाल देंगे, किसी की पगड़ी सजा के पैसे मिले तो सजा देंगे। उनके सामने न किसी की इज्जत है न किसी की जिल्लत है। सगा भाई अपने भाई को बदनाम करने पे लगा हुआ है, पड़ोसी के ऐब देखने के लिए दूरबीनें लगा के बैठा हुआ है। नेक लोगों की कमियां तलाश करते फिरते हैं, ये उलमा ये ऐसे, ये कारी ये ऐसे, ये इमाम मस्जिद ये ऐसे। मेरा नबी तो मुनाफिकों को छुपाता गया। ये अपने इमाम मस्जिद को माफ नहीं करते जिसके पीछे नमाज पढ़ते हैं,
وہ کوئی فرشتہ کھڑا ہوا ہے، انسان ہی تو ہے بیچارہ، کوئی عالم فرشتے بن جاتے ہیں، انسان ان سے کمیاں نہیں ہوں گی، ان سے کوتاہیاں نہیں ہوتی۔ اللہ نے 100 کے قاتل کو معاف کر دیا، دیکھتے نہیں بخاری شریف کی روایت ہے، جو 100 آدمیوں کے قاتل نے توبہ کی اللہ نے معاف کر دیا۔ لیکن ہمارا تو قبلہ ہی بدل گیا ہے، میرا نبی گناہ چھپانے آیا، پردے ڈالنے، ہم نے پردے تار تار کر دیے۔ ایک بات یاد آ گئی پڑی ہوئی، والضحی واللیل اذا سجا، اس کا تمام مفسرین نے ترجمہ کیا ہے مجھے صبح کی قسم، اللہ کہہ رہا مجھے رات کی قسم۔ امام راضی کو اللہ تعالیٰ نے تفسیر میں کوئی انوکھا ہی علم دیا تھا، ان کی تفسیر کا نام بھی تفسیر کبیر ہے، 32 جلدوں کی۔ انہوں نے اس کا ایک ترجمے میں تو اشارہ کیا ہے، والضحی، اے میرے محبوب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم۔ اس سے ایک اور عجیب مطلب بیان کیا ہے، اچانک مجھے یاد آ گیا، والضحی والضحی، اے میرے محبوب مجھے تیرے نورانی علم کی قسم، مجھے تیرے نورانی علم کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم جو تو اپنی امت کے گناہوں کو چھپا دیتا ہے، مجھے قسم ہے تیری اس ستاری کی چادر کی، واللیل اذا سجا۔ میں نے وہ کافی دنوں میں پڑھا تھا، ایک ہفتہ تو اس کا مزہ ہی میں لیتا رہا، واہ میرے اللہ کیا خوبصورت مطلب، کیا خوبصورت مطلب کہ ہمارے نبی چھپا دیتے تھے۔ جب چور کا ہاتھ کٹا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو پھر آپ نے جو پکڑ کے لایا تھا نا، کہا اب تیرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، اب تیرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، تو کہنے کا یا رسول اللہ تو آپ سزا نہ دیتے، تو آپ نے فرمایا میں کوئی شریعت کا خود مالک ہوں کہ جو بدل دوں، شریعت میرے اللہ کی، میں شریعت کو کیسے بدلتا، تمہیں عقل کیوں نہ آئی، تم میرے پاس کیوں لائے تھے، تم توبہ کروا لیتے، وہیں اس کو سمجھا بجھا کے توبہ کروا لیتے، تم نے میرا دل دکھا دیا، میرے امتی کا ہاتھ میرے آنکھوں کے سامنے کٹوا دیا۔ ایسے نبی کے خلاف بغاوت، اللہ یہ تو کتا بھی نہیں کرتا، 2 وقت کی روٹی کھا کے زندگی بھر نفع کر جاتا، اور اس نبی کے احسانات کے نیچے دب کر اسی کے خلاف بغاوت۔ دیکھتے نہیں ہو گھر کا کتا بچوں سے مار کھا رہا ہوتا، سر نہیں اٹھاتا، زبان حال سے کہتا ہے تیرے پیو دی روٹی کھا دی تینوں کچھ نہیں آتا، کوئی پرایا آیا ٹانگوں پڑ جاتا۔ ہمارے گھر میں کتی آئی تھی، میرے والد صاحب 88 میں فوت ہوئے، والدہ 91 میں فوت ہوئی، اس میں 2001 میں فوت ہوئی، تو وہ اس کا ایسے روٹی ڈلوا دیتی تھی نوکروں کو کہہ کر، وہ گھر کی مانوس ہوگی وہ جائے ہی نہ، والدہ گیلی ہوتی تھی ہمارا آنا جانا۔ پھر 2001 میں ہماری ماں بھی فوت ہو گئی، میں جب گھر جاتا تو کتیا وہاں ہوتی، نہ اس کو روٹی ڈالنے والا نہ اس کا پانی پوچھنے والا، لیکن اس نے گھر نہیں چھوڑا، وہ وہیں مر گئی، گھر نہیں چھوڑا، کوئی اس کو پوچھنے والا نہ تھا، اور پچھلے دنوں میں جو چند ٹکڑے کھائے تھے وہ اس پر وفا کو نبھا گئی، اور وہیں گھر میں کی 4 دیواری میں مر گئی، یہ کہہ گئی کہ ایسی وفا تو بھی سیکھ لے تو تیرا بھی کام بن جائے گا، اپنے رب سے یہ وفا سیکھ لو، مجھ سے زیادہ عاجز نہ ہونا، کہیں قیامت کے دن یہ کتا ہی نہ ہمیں پکڑوا دے گا ہم تو تیرے ماں پیو کی وفا کر گئے، تو اپنے رب سے وفا نہ کر سکا۔ ایسی محبتوں والا نبی، اسی کے خلاف بغاوت، کیا کروں، محبت تو اندر میں اتاری نہیں جاتی، تو قربانیوں سے اللہ نصیب فرماتا۔ جو منافقوں پہ پردے ڈال گیا، سبحان، کیا اخلاق ہیں، کیا بلندیاں ہیں، ساری زندگی امت کے لیے روتا ہی گیا، روتا ہی گیا، روتا ہی گیا، اللہ ہی جزا دے، اللہ ہی جزا دے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، روز کروڑوں انسان اٹھتے ہیں اور صبح صبح اسی کے سینے پہ چھری مارتے ہیں، اسی کے سینے کو زخمی کر کے، داغدار کر کے، جو ان کے لیے اپنے سینے کو جلا گیا، دہکا گیا، وَلَهُ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ، آپ اس طرح روتے تھے کہ سینے میں سے ہانڈی کے کھولنے کی طرح کی آواز آتی تھی، اور امت اور امت اور امت اور امت کہتے 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 چلے گئے، اور قیامت کے دن بھی سارے نبی پکار اٹھیں گے نفسی نفسی۔ عیسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر کہے گا یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری تو جان بچا لے۔ ابراہیم جد الانبیاء، نبیوں کا باپ، ہزاروں نبیوں کا باپ کہے گا یا اللہ میں آج کسی کا سوال نہیں کرتا، بس تو میری جان بچا لے۔ اس عالم میں ہمارا آپ کا نبی کہے گا یا اللہ میری امت کو بچا لے، یا اللہ میری امت کو بچا لے، جو اس عالم میں بھی نہ بھولا۔ ارے میرے بھائیو کیا ظلم کر دیا گلستان والوں، تم نے اپنا گلشن اجاڑ کے رکھ دیا، یہ کیا
اے واہ بہار ہگری است بہار. اگر اسی کا نام بہار ہے تو پتہ نہیں خزاں کسے کہتے کہ اپنے محسن اعظم پر تلواروں کے وار، چھریوں سے وار، اس کی پوری زندگی کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. فاطمہ کی زندگی عورتوں نے اٹھا کے کوڑے پر پھینک دی اور مغرب کی آوارہ عورت کے پیچھے چلنا شروع کر دیا. محمد مصطفیٰ کی حسین پاکیزہ زندگی کو اٹھا کے بیچ کے پھینک دیا اور یورپ کے جانوروں کے پیچھے چلنا شروع کر دیا. او میرے بھائی او، کبھی جانوروں کے پیچھے چل کر بھی منزل ملی. اس محبوب کے طریقوں پر آؤ جو تمہارے لیے وفاؤں کی تاریخ لکھ گیا. طائف کے پہاڑوں سے پوچھ لو جا کے کہ یہاں وہ کیسے تڑپا تھا، یہاں وہ کیسے گرا تھا، یہاں وہ کیسے زخمی ہوا تھا. پھر اس جگہ کو جگہ آج بھی محفوظ ہے، باڑ لگی ہوئی ہے. جاؤ پوچھو یہاں اس نے کس درد سے دعا مانگی تھی. اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی لنا. اتنے پتھر کھا کے بھی ان کے لیے بد دعا نہیں کی. احد کی وادی سے پوچھو، احد کے دامن سے پوچھو کہ یہاں وہ کیسے بے ہوش ہو کے گرے تھے، کیسے دانت ٹوٹے تھے، کیسے کندھا زخمی ہوا تھا، وہ کیسے بے ہوش ہوئے تھے، کیسے 72 آنکھوں کے سامنے کٹ گئے. چچا بھائی بھی دودھ پیتا بھائی، ربائی بھائی حمزہ چچا، ناک کٹ گیا، کان کٹ گیا، پیٹ چیر دیا گیا، کلیجہ چبا دیا گیا. وہ دیکھ کے ہچکیاں لے کے رو رہا ہے پر بد دعا پھر بھی نہ کی. اس کا نتیجہ تھا کہ حمزہ کے قاتل بھی مسلمان ہوئے، جو اپنے چچا کے قاتلوں کو جنت کی راہیں دکھا گیا، ہاتھ پکڑ کر جنت کے راستے پہ پہنچا گیا. اس سے بڑا محسن ابھی ربیع الاول میں نعتیں پڑھیں گے، جلوس نکالیں گے، ڈھول بجائیں گے، پر کوئی تو زندگی بدلتا، کوئی تو توبہ کرتا. میلاد النبی منانی ہے تو توبہ کرو. اصل میلاد تو یہ ہے کہ سارے فیصل آباد کی زندگی بدل جائے، سارے فیصل آباد کے مرد عورت سراپا نے اپنے زمانے میں کہا تھا شاید چراغ زیبا سے نظر آ جائیں. آج تو چراغ زیبا بھی بجھ گئے ہیں. دیکھ 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 نظر ہی کوئی نہیں آتا. تو اس مجلس میں ایک صحابی بیٹھے ہیں، ان کا نام ہے ابو الداہداہ. کہیں گے یا رسول اللہ اگر یہ کھجور میں آپ کو لے کے دے دوں تو میرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ جنت میں درخت لے کر دیں گے؟ آپ نے کہا بالکل وعدہ ہے، تم لے کر دے دو تمہیں لے گا. تو وہ پیچھے چلا گیا اس منافق کا. کہنے کہ بھائی کھجور بیچتے ہو؟ کہنے کہ جاؤ جاؤ اپنا کام کرو. میں نے اللہ کے رسول کو نہیں بیچی تمہیں کیا دوں گا. تو کہنے کہ منہ سے جو بولنا ہے بول دے، جو تیرے منہ میں قیمت آتی ہے بول دے. ابو الداہداہ کا ایک باغ تھا جس میں 600 کھجوریں تھیں. سنیں آپ، 600 کھجوریں. آپ تاجر ہیں، آپ کو ان 600 کھجوروں کی طاقت کا نہیں پتا. میں ذمہ دار ہوں، مجھے پتا ہے کہ 600 کھجوروں کا باغ کتنی مالیت کا باغ ہے. وہ کہنے لگا اپنا باغ دے دے، کھجور لے لے. ایسی رقم بولی کہ جو وہ دے ہی نہ سکے. کا باغ دے دو، کھجور لے لو. جب آدمی کوئی سودا سستا لے لے تو پھر اگلے کو پکا کرتا ہے تاکہ وہ پھر نہ جائے. ہمیشہ وہ پھرتا ہے جو گھاٹا کھا رہا ہو، جو نفع میں ہو وہ نہیں پھرتا، وہ تو پکا کرتا ہے. اب دیکھنے میں یہاں ابو الداہداہ کا سارا باغ گیا. ایک کھجور ملی، وہ پرائے شخص کو دینی، خود نہیں لینی. تو پھرنا تو ان کو چاہیے تھا. نہیں بھائی نہیں، اتنا بڑا سودا میں نہیں کر سکتا ہوں. کوئی گھٹا لو، 10 کھجوریں لے لو، 20 لے لو، 40 لے لو. یہ کیا ہوا 600 کھجوروں کا پورا باغ تمہیں دے دوں. یہ کہنے کی بجائے اس کو کہنے لگے سودے سے پھرے گو تو نہیں، سودا پکا ہے، پھرے گو تو نہیں سودے سے. وہ کہنے لگا میرا دماغ خراب ہے، میں پھر جاؤں گا. کہ چلو ڈن، باغ تیرا، کھجور میری. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. جو منشا پہ قربان ہونا سیکھیں گے ان کے لیے دنیا کی عزتیں ہیں. دوڑے ہوئے یا رسول اللہ سودا ہو گیا، میں نے کھجور لے لی، سودا ہو گیا. آپ نے کہا کتنے میں لی؟ کہا جی میں نے سارا باغ دے دیا، کھجور لے لی. سبحان اللہ. آپ نے کہا پھر ہمارا بھی پہلا سودا کینسل ہو گیا. اب ایک کھجور نہیں، اب میرے رب نے تیرے لیے جنت میں کھجوروں کے باغ لگا دیے اور اس میں محلات تیار کر دیا. پہلا سودا واپس. ایک کھجور نہیں ہے. کم من عادت غداہ ودار فیاہ لابی الداہداہ. ابو دادا سودا کینسل.
नए सिरे से सौदा क्या? अब तेरे लिए जन्नत में बेशुमार बाग लग गए और बेशुमार तेरे लिए जन्नत में महल अल्लाह ने तैयार कर दिए। सौदा आगे है, नजर कुछ आया नहीं, असल नकद चला गया, उधार सामने नहीं, फिर भी भागे हुए गए अपने बाग की तरफ। बाग के अंदर नहीं गए कहीं नीयत न बदल जाए। बाहर खड़े होकर पुकारा, दाह दाह की माँ या उम्मत दाह दाह। उसने कहा भाई फरमाइए, कब बाहर आ जाओ, बच्चों को भी ले आ, तू भी आ जा। क्यों? का बाग हमने फरोख्त कर दिया है। हैं? क्यों? किसको? का अल्लाह के नबी को दे दिया है, अल्लाह को दे दिया है। इसके बदले में जन्नत में बाग हमारे लग गए, घर हमारे तैयार हो गए। तो बीवियां, औरतें तो कमजोर होती हैं, वो बजाय शोर मचाने के कहने लगी रब हल बे, रब हल बे, रब हल बे, मुबारक हो। क्या आला सौदा किया, क्या नफे का सौदा किया, सब कुछ लुटा के कह रही है नफे का सौदा किया। ओ जो अल्लाह पे जो लुटता है वो लुटता नहीं, वही तो बचता है। वो लुट गया जो बैंकों में पड़ा रह गया, वो लुट गया जो घरों में रह गया, वो लुट गया जो जायदादों की शक्ल में, ये मेरे प्लॉट, ये मेरा बैलेंस, ये मेरी फैक्ट्री, ये मेरी इमारत, ये मेरा घर, ये सब लुटे हुए मुसाफिर हैं। वो हैं गनी मालदार सेठ जो अपना आगे भेज गए और अपने अल्लाह उसके रसूल को राजी कर गए। तो मेरे भाइयों, ये मिजाज तरबियत से बनता है। और जब उम्मत सूद को हलाल करने के तरीके सोचे, जिना को हलाल करने के तरीके सोचे, मौसीकी पर बहस हो, ये मौसीकी हराम नहीं है, औरतों पर बहस हो के पर्दा कोई जरूरी नहीं है। इस मुआशरे को क्या खबर के अल्लाह क्या है और अल्लाह का रसूल क्या है, इन्हें कैसे हुक्मों का पाबंद किया जाएगा। पहले अल्लाह उसके रसूल की अजमत तो बताई जाती, फिर ये खुद चलते, बेकरार चलते, दीवानावार चलते। रात को पर्दे का हुक्म आया 5 हिजरी में हजरत ज़ैनब के वलीमे पर रात को आयत आई, औरतें आकल के बाद बेपर्द नहीं निकल सकती। फजर की नमाज में जहां जहां खबर पहुंची औरतें आई, पर्दे में एक औरत आ गई उसी तरह, वो कहने लगी तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ? तो उन्होंने कहा तुम्हें नहीं खबर? का नहीं, मुझे तो कुछ खबर नहीं। का रात को पर्दे का हुक्म आ गया। अच्छा। नमाज के बाद एक बच्चे को दौड़ाया, कहा जाओ मेरे घर से चादर लेकर आओ। वो बच्चा चादर लेकर आया, चादर में लिपट कर सिमट कर घर पहुंची तो उनके खामिन ने फरमाया तुम्हें इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी, तुम्हें तो पता ही वहीं जाके चला, आने के बाद शुरू कर देती। तो उन्होंने इरशाद फरमाया अल्लाह का हुक्म मालूम होने के बाद एक कदम उसकी मर्जी के खिलाफ उठाने की मुझ में हिम्मत न थी। ये पहले आप हमारे नबी ने ये जमीन तैयार, अब जमीन तैयार है नहीं कहते शरीयत आ जाए ना, एटम बम बना दो इज्जत मिल जाएगी, हमें हुक्म दे दो हम इस्लाम नाफिज कर देंगे, ये कोई खेल है? कि मेरे भाइयों, मेरी तान तो यहीं आकर टूटती है, तौबा करो, जिंदगी सीखो, ज़ाब्ते सीखो। दिन सीखे का ये सौदा नहीं, इसके लिए तबलीग में फिरो, इसके लिए अल्लाह की राहों में फिरो। ये घर बैठकर सीखने का सरमाया नहीं है, ये घर बैठकर सीखने का ये इल्म नहीं है, ये अल्लाह की राहों में फिर कर ये दौलत नसीब होती है। अल्लाह की राहों के धक्कों में ये इल्म मिलता है, घर की जुदाइयों की कड़वाहट में ये इसकी मिठास मिलती है। माँ बाप भी बच्चों की जुदाइयां, घर की छत की जुदाई, नीले आसमान तले फिरना, घाट घाट का पानी पीना, करिया करिया फिरना, कू बकू सदा लगाना और अल्लाह के नगमे उसके महबूब के तराने गाना, ये वो अमल है जो अंदर की जोत जगा देता है और अंदर में रस घोल देता है और अंदर के चमन में बहार आती है। घर में बैठकर कभी बहार न देखोगे, खिजा के थपेड़े तो मेरा तुम्हारा मुकद्दर बन जाएंगे। अगर अपने चमन में बहार को लाना है, इस्लाम को लहराना देखना चाहते हो तो भाइयों निकल जाओ तबलीग में, निकल जाओ अल्लाह की राहों में। अल्लाह अपने दीन को जिंदा करने वाला है। सारी दुनिया का बातिल इससे भी बड़ी ताकत में आ जाए तो इसके टूटने का वक्त आ चुका है। ये टूटेगा, इसे अल्लाह तोड़ेगा। मैं नुजूमी नहीं, मैं काहिन नहीं, मैं पामिस्त नहीं, मैं सिर्फ अल्लाह के इल्म को सामने रखकर बात कर रहा हूँ, उसके कुरान को, उसके महबूब के फरमान को सामने रखकर बात कर रहा हूँ कि बेहया मुआशरा नहीं पनप सकता, उसे टूटना है। अल्लाह ने लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर सबसे ज्यादा अजाब बरसाया, 5 अजाब, किसी कौम पे 5 अजाब नहीं आए। फिरौन ने कहा मैं खुदा हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा काफिर फिरौन का मैं खुदा हूँ, अल्लाह ने पानी में डबो दिया, पानी में डबोया। नमरूद ने कहा मैं खुदा हूँ, अल्लाह ताला ने लंगड़े मच्छर से मरवा दिया। पर लूत की अलैहिस्सलाम की कौम बेहया बन गई, बेहया बन गई। अल्लाह ने 5 अजाब कट्ठे मारे और आज तक उन पे अजाब मुसल्लत है पानी की शक्ल में, बाहर मुर्दार। तो भाइयों इस वक्त सारी मुआशरत बेहयाई की नागन के लपेट में आ चुकी है। एक नासूर है, घाव है, कैंसर है जो फैल चुका है। इस मरीज को मरना ही है, ये मरीज जिंदा नहीं रह सकता। एक रास्ता है तौबा का, अगर तौबा ना की तो ऐसा झाड़ू फेरेगा कि मेरे भाइयों इबरत का निशान बन जाएंगे लोग। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी होंगी और इनके बासी कोई ना होंगे, उनके सर बफलत
इमारतें, उनकी खिड़कियां, उनके दरो दीवार वो टिकटिकी बांध के देखेंगे पर चलने वाला कोई नजर ना आएगा। रक्स गाहें होंगी पर घुंघरूओं की छन छन कोई ना नजर आएगी। स्टेज होंगे पर पायल की झनकार तुम्हें सुनाई न देगी। नाचने वालियों को इबरत का निशान अल्लाह बना देगा। नाच गाने के रसिया को, इन बेहयाई के नक्शे बनाने वालों को, चलाने वालों को, इससे नफे उठाने वालों को, लज्जत लेने वालों के लिए अल्लाह ताला का निजाम हरकत में आता है। ये आंगन मेरे अल्लाह का है। मैं तो रोज अपने घर को धुलवाता हूँ। छोटा सा आंगन, मेरा गंद का है, छिलका, तिनके, कागज, प्लास्टिक, मुझे तो ये अच्छा नहीं लगता। मुझे तो साफ कर दो, धो दो। और आज धरती का गंध प्लास्टिक नहीं, पखाना नहीं है और कूड़ा करकट नहीं है। इस धरती का गंध है जिना और शराब और जुआ और जुल्म और कत्ल और लिवाकत और जुल्म और सितम, माँ बाप की नाफरमानियां, जुए के बाजार, सूद की बिल्डिंगें, औरतों का नंगे होकर बाजार में आ जाना, मर्द औरत का जानवरों की तरह इख्तिलात, जालिम दंदनाए, मजलूम किसका चला जाए। ये वो आमाल हैं जिस पर धरती गंदी हो रही है। मेरे रब का आंगन है, झाड़ू फेर के रहेगा। अगर ये धरती मेरे अल्लाह के ताबे है तो ये हो के रहेगा, और अगर एटमी ताकतों के हाथ में है तो फिर शायद ना हो सके। पर मेरा अल्लाह वो अल्लाह है, मेरा अल्लाह वो अल्लाह है, अल्लाह वो अल्लाह है। हर हाल में काहिर, हर हाल में जादिर, हर हाल में अजीज, हर हाल में हकीम, हर हाल में मुक्तदिर, हर हाल में मालिकुल मुल्क, हर हाल में जुल जलाल वल इकराम, हर हाल में कुद्दूस है, हर हाल में सलाम है, मोमिन है, अजीज है, जब्बार है, मुतकब्बिर है, खालिक है, बारी है, मुसव्विर है, कहार है, वहाब है, मुंतकिम है, हन्नान है, मन्नान है, कायम है, कय्यूम है, हय्युन है, ला ताखुदुहु सिना वला नौम है, ला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा है, लम यलिद है, लम यूलद है, आहद है, समद है, लम यकुल लहु कुफुवन अहद। अगर ये अल्लाह अल्लाह है और वो है तो ये हो के रहेगा। ये धरती साफ होगी, अंधेरे छटेंगे, चमन में बहार आएगी, फूल मुस्कुराएंगे, गलियां खिलेंगी, और जालिम को और फहाशी वालों को और नाफरमानों को और गंदगी फैलाने वालों को या तौबा करना होगा, या उन्हें तौबा पे आना होगा, या उन्हें सफाए हस्ती से मिटना होगा। इसका फैसला हो के रहेगा। मेरे भाइयों, कब्र इससे के चक्की चल जाए, कोड़े बरस जाएं, बिजलियां कौंध जाएं, आसमान करीब आ जाए, तारे टूट जाएं, जमीन फट जाए, पहाड़ कपकपा जाएं और थरथरा जाएं, कब्र इसके के ये हो। अल्लाह का वास्ता दे के हाथ जोड़ के कहता हूं, तौबा कर लो, तौबा कर लो, तौबा कर लो। कोई जाए पनाह नहीं है अल्लाह के दामन के सिवा, कोई जाए पनाह नहीं अल्लाह की रहमत के सिवा। मैं उस पर सजदे कुर्बान जाऊं जो कहता है धरती गुनाहों से भर दो। एक दफा कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, तो मैं सारे ही माफ कर दूंगा। सारी धरती गंदी कर दी, अल्लाह मेरी तौबा का जाओ माफ कर दिया। पहाड़, दरख्त, दरिया, जंगल, समंदर, बहर बर बहुत छोटे हैं, आसमान तक गुनाहों को पहुंचा दिया, पैक कर दिया। फिर एक दफा का या अल्लाह गलती हो गई, माफ कर दे। मेरा अल्लाह कहता जाओ माफ कर दिया। तो मेरे भाइयों, तौबा करो, निकलो अल्लाह की राहों में, कबल इससे कि निकाल दिए जाएं, और तौबा भी करो, लोगों से तौबा करवाओ, हाथ जोड़ो। जुनैद जमशेद मेरे साथ था खानेवाल में, वैसे साथ बैठा था बयान में, तो अक्सर बयान में अल्लाह का फजल है, नौजवान आते, मैं कहता देखो मेरे अजीजों, ये गाने वाला तौबा कर गया, अब तुम सुनने वाले भी तौबा कर दो। ये गाने वाले ने गिटार तोड़ दिया, तुम भी केस्टें तोड़ दो, बस करो। कब तक अपने अल्लाह को नाराज करना चाहते हो? कब तक अपनी रूहों को मुस्तरिब और परेशान और उन्हें जख्मी करना चाहते हो? ये मौसीकी, ये जिना का मंत्र है। जिस देश में मौसीकी होगी उस देश में जिना होगा। कि मेरे भाइयों, तौबा करो, अल्लाह की राहों में निकलो, 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 कि अल्लाह को रहम आए, तरस आए और हिदायत की हवा चले, और इंसानियत को कोई किनारा मिले, कोई मंजिल मिले, कोई खाक मिले, कोई ठिकाना मिले, कोई छत मिले। वरना तो जो आज इंसानियत का हाल है, हमसे ज्यादा काफिर काबिल रहम है। हमारा क्या है? हमें कत्ल कर देंगे तो हम जन्नत में चले जाएंगे, हमें दुख देंगे हमारे गुनाह माफ होंगे, हमें तकलीफ देंगे हमारे गुनाह माफ होंगे, हमारी नस्ल को मिटाएंगे अल्लाह हमें जन्नत में पहुंचा देगा। हमसे ज्यादा मुसीबत में आज का बातिल है, आज का काफिर है, जो अगर इस कुफ्र में मर गया तो खौफनाक आग के सिवा कुछ नहीं, खौफनाक जहन्नुम के सिवा कुछ नहीं है। तो मेरे भाइयों, तौबा करो, इन पर रहम खाओ। सारी दुनिया के काफिर हमारे इंसानी भाई हैं, हमारे इंसानी भाई हैं, उन पर रहम खाओ, उनके लिए हिदायत की दुआ करो, उनके दरवाजों तक पहुंचो और उनको अल्लाह का पैगाम सुनाओ, अपनों से तौबा करवाओ, गैरों को इस्लाम की दावत दो। ये तबलीग का